یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 316. آج ہمارے درمیان ایک محترم اور مکرم شخصیت تشریف فرما ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے اس شخصیت سے آپ کا تعارف کراتے ہوئے. جناب مشنری ابو علی صاحب، غالباً آپ میں سے اکثر و بیشتر جماعت کے معززین نے ان کا نام سنا ہوگا. آپ ایک مقبول الوائز ہیں. اگرچہ آپ کا آبائی وطن امرتسر تھا، لیکن اب آپ اس وقت افریقہ میں رہتے ہیں اور مغربی دنیا کے بہت سے ممالک اور جماعتوں میں آپ دورہ کرتے رہتے ہیں. آپ کو حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے مشن میں دیا تھا اور امام کے بیشتر ہدایات کو آپ کے سامنے، جو خصوصی طور پہ حضرت امام مغربی دنیا میں جماعت کے لیے کیا فرماتے ہیں، اس سلسلے میں چونکہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور نامدار طریقہ بورڈ کی جانب سے یہاں آئے ہوئے ہیں. ان کا 3 دن کا یہاں پروگرام ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جماعت سے مخاطب ہو جائیں. ہمیں امید ہے کہ جناب محترم مکرم الوائز ابو علی صاحب کے بصیرت افروز خیالات سے آپ پوری طرح مستفید ہو جائیں گے. میں جناب ابو علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جماعت سے مخاطب ہو جائیں. یاد رکھیں. جو ہمارے والدین کی پڑھے ہیں، میرا تعارف کرا. میں ایک بندہ افسر ہوں، ایمان کو بولا. انہوں نے سچ کروایا کہ میں امرتسر میں پیدا ہوا. وہی میں نے شروع کی آغاز کی تعلیم شروع کی. پھر امام نے مجھے حکم دیا کہ کمشنری بن جاؤ، اور میں مشنری بن گیا. اور بعد میں جامعہ جبری کے ٹائم پہ مولا نے حکم دیا کہ آپ افریقہ جاؤ. میں 40 برس افریقہ رہا، اور جب افریقہ کی جماعتیں کینیڈا منتقل ہوئی حضرت امام کے حکم سے، میں بھی کینیڈا 8.5 برس میں چلا گیا. اب میں دنیا بھر کا دورہ کرتا رہتا ہوں. میں نے اپنی عمر کے 72 برس گزارے ہیں اور امام کی خدمت میں یہ ساری زندگی نکلی، اور اس کے قدموں پہ باقی وقت بھی گزرے. میرے لیے دعا فرمائیے. حق تم پاک تم بادشاہ مہربان بھی علی
رب تو رحمان تو یاری اول آخر کا بھی تو ہی تو اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامت مومنین یہ گنان کا ایک پاک ہے، گنان کا ایک شعر ہے جو حضرت شمس الدین سبزواری نے فرمایا، اور اس کے اندر جو اردو یا فارسی کے الفاظ ہیں وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ دعا سے پہلے کلیات شمس تبریز میں سے مولا علی کی شان میں جو قصیدہ پڑھا گیا اس پر سے مجھ کو ایسا ہوا کہ جو علی کی شان تھوڑی سی بیان کروں اور حضرت امام کی تعریف۔ ہم اسماعیلی دین اسلام کے اندر ایک فرقہ ہے جو فرقہ طریقت کے ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے، جس طرح میں نے عرض کی آپ کو کہ ہمارا دین اسلام ہے، مذہب اسماعیلی ہے، اور ہمارا طریقہ نظاری ہے۔ بہت سے دوسرے فرقے بھی ہیں جو اسماعیلیہ ہیں، مثال کے طور پہ بواز، یا مثال کے طور پہ وہ لوگ جو دروس کہلاتے ہیں، دروس بھی اسماعیلی ہیں، اور امام حاکم کے بعد انہوں نے اسماعیلی مذہب سے الگ اپنی حالت بنانا۔ بہت جو تھے وہ امام مستنصر باللہ کے مذہب سے جدا ہو گئے، اور ہماری یہ دعوت جدید عدد سے شروع ہوئی اور نظامیہ کہلوائی۔ ہمیں باطنیت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم خدا کے نور کو اس دنیا کے اندر موجود سمجھتے ہیں، اور اس نور کی حالت کو اپنے دل میں اس طرح جمائے ہیں کہ ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں، نور کا احساس کرتے ہیں، نور کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں، اور نور کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کے مرنے کے بعد اس نور میں ہم مل جائیں، ہم تو واصل حق ہو، یہ ہمارے طریقے کا مقصد ہے۔ امامت ہر زمانے میں رہی اور ہر زمانے میں رہے گی۔ مولا علی علیہ السلام اگرچہ ہم ان کو اول امام کہتے ہیں، لیکن مولا علی کے پہلے بھی نور امامت دنیا میں موجود تھا۔ الحمدللہ آپ کی اس جماعت کے اندر اچھے اچھے عالم پڑھے لکھے ہیں، اچھے واعظین ہیں، اور سب سے بات یہ ہے آپ لوگ گلگت ہنزا کے جن کو پھر ناصر خسرو نے اسماعیلی مذہب سے تعارف کرایا، ہندوستان کے جو اسماعیلی ہیں یا پاکستان کے اسماعیلی ہیں، ان سے آپ لوگ زیادہ اولین ہیں، سابقین ہیں۔ آپ کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے اندر اسماعیلی بنے، اور وہ بھی سینکڑوں سال تک غیبانہ طور پہ رہے، گپتی رہے۔ اس لیے میں آپ کو مذہب کی تعلیم دینے کی ناکام کوشش کروں، کیونکہ آپ الحمدللہ بہت ہی گہرے، مضبوط اور چٹان کی طرح بالکل جمے ہوئے اسماعیلی ہیں۔ آپ کا ایمان بہت پکا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرتا تھا کہ حضرت علی، ان کا نام مبارک ہماری جماعت کا، ہمارے طریقے کا اسم الذکر ہے۔ ہر صوفی طریقے کے اندر ایک اسم الذکر ہوتا ہے، اور ہمارا اسم الذکر علی ہے۔ اور علی کے بعد سلسلہ نہ سلسلہ، یہ آئمہ کا سلسلہ چلا۔ آج ہمارے امام
مولانا شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں. ان کا حکم ان کی فرمان برداری اطاعت رسول ہے اور اطاعت اللہ ہے، کیونکہ وہ اولے الامر ہے. مولانا حسن امام چھوٹی عمر میں تقریباً 20-21 برس کی عمر میں ہمارے امام بنے. حضور جب چھوٹے تھے اس وقت امام نے حضرت امام کو اور شہزادہ امین کو نیروبی بھیج دیا. لڑائی کا زمانہ تھا. حضرت امام کی جسمانی پیدائش دسمبر مہینے کی 13 اور 1936 ہے. لڑائی لگی 1939 میں. اس وقت آپ سوئٹزرلینڈ میں پڑھتے تھے. 1940 کے درمیان سلطان محمد شاہ امام نے اپنے ان دونوں پوتوں کو افریقہ بھیج دیا اور حسن امام اور پرنس امین وہاں افریقہ میں تقریباً 4 برس رہے. 7 برس کی عمر میں اور حضرت امام نے عید نماز پڑھائی تھی نیروبی کے درخانے کے اندر. اس وقت کے زمانے کی تقدیر بھی ہے. مولانا حسن امام بہت چھوٹی عمر سے یعنی تقریباً 4 سال کی عمر سے بسا اوقات تصویر لے کے ایک کونے میں کرسی میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور آنکھیں بند کر کے اپنے خیالات میں مشغول رہتے تھے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک مشنری تھے. ان کا نام تھا قادر علی. مشنری قادر علی کو مقرر فرمایا کہ وہ شہزادگان کی خدمت میں رہے اور ان کو عربی کے جو حروف تہجی ہیں وہ پڑھائے، نماز اور اسی طرح کی اور جو شریعتی چیزیں ہیں وہ ان کو سکھائے. قادر علی ان کے ساتھ ان کے حضور میں بہت رہے. میں نے بہت سی چیزیں قادر علی سے سنی کہ امام زمان چھوٹی عمر میں اس طرح سے اپنے خیالات میں مشغول تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھا کرتے تھے، گھنٹوں نکل جاتے تھے. ایک دن قادر علی آئے حضور میں، لیکن مولا شہزادہ کریم اپنے خیالوں میں مشغول تھے. وہ کافی دیر ایک دودھ کی کرسی پہ بیٹھے رہے. بہت وقت کے بعد شہزادہ کریم نے آنکھیں کھولی اور جب نظر پہنچی تو کھڑے ہو کے اپنے استاد کو سلام کیا. تو کہتے ہیں قادر علی، یہ انگریزی میں بات کرتے ہیں کہ قادر علی تمہیں معلوم ہے کہ یہ زمین آسمان کیوں پیدا ہوا؟ قادر علی نے کچھ جواب نہ دیا اور کہا کہ شہزادہ صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، آپ آل رسول ہیں اور امام کی نسل میں سے ہیں. فرمایا کہ یہ زمین و زمان کی پیدائش کی جو وجہ ہے وہ نور محمدی اور نور امامت ہے. آپ کو یاد ہوگا نبی کریم کی ایک حدیث ہے، انا من نور اللہ وکلہ من نور، میں خدا کے نور میں سے ہوں اور ہر شے میرے نور میں سے بنی. جو ہستیاں نبی یا امام بنتی ہیں وہ ہستیاں اپنے بچپن سے نہیں بلکہ تولد کے وقت سے ہی اعلیٰ درجے کی ہستیاں ہوتی ہیں. ہم لوگ نہایت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہر زمانے کے اندر الہی نور امامت کی شکل میں ہمارے درمیان رہا اور اس وجہ سے ہمیں دنیا سے بہت زیادہ چیزیں برکت اور رحمت کے طور پہ ملتی رہی. امام ہمارے روحانی باپ ہیں، ہماری روحانی ماں ہیں، اور جس طرح سے دنیا کا ایک باپ یا ماں اپنی اولاد کے لیے اچھائیاں چاہتا ہے، ہمارا امام بھی ایسے ہی چاہتے ہیں.
میں نے بس اوقات اپنے حضرت امام کے منہ مبارک سے سنا ہے کہ ہے جماعت تم فکر مت کرو، میں تمہاری فکر کروں گا، اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے گی تو میں کھڑا ہوں۔ جب مولانا حضرت امام بنے، حضرت امام سلطان محمد شاہ کے جسمانی وفات کے بعد 2 دفعہ ہمیں جانا پڑا، اور جو سب سے پہلے چند لوگ تھے جنہوں نے امام کی بیعت کی، یہ غلام خاکسار بھی ان میں سے ایک ہے۔ میں 2 دفعہ آسوان گیا تھا اور مولانا حضرت امام کی بیعت بھی ہوئی۔ سب سے پہلا فرمان جو مولانا نے فرمایا وہ یہ تھا کہ آج میں اپنی ساری زندگی تمہارے لوگوں کی، اپنی جماعت کی بھلائی کے لیے اور بہتری کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضرت امام نے اپنی ساری دنیاوی زندگی جماعت کے بھلائی کے لیے وقف کر دی۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ 1964 میں دسمبر کا مہینہ تھا، مولانا حضرت امام شاہ کریم رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں تھے، پاکستان میں تھے۔ کینیا کے اندر افریقن گورنمنٹ نے کچھ اس قسم کے اعلانات کیے کہ جو افریقن تھے انہوں نے ایشین لوگوں کو ستانا شروع کیا، اور اس وقت ایسی خراب حالت ہو گئی کہ جو ایشین لوگ تھے، یعنی ہندوستان سے، پاکستان سے یا مسقط وغیرہ کے علاقے سے، ان لوگوں کو بڑا ڈر بیٹھ گیا۔ جماعت کے جو افراد تھے بڑے بے چین ہو گئے۔ دسمبر مہینے کی 24 تاریخ کو یہاں حضرت امام پاکستان سے اڑ کے اپنے ہوائی جہاز کے اندر نیروبی پہنچے۔ جب مولا نیروبی آئے، جماعت کو بہت تسلی اور اطمینان ہوا۔ مولانا حضرت امام جماعت خانے میں کھڑے ہوئے۔ میں تشدید واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ امام نے سب کو دیکھا، مسکراہٹ اپنے چہرے مبارک پہ رکھی، اور پھر جو مٹھی میں سونے کا چین پہنایا تھا، مولا ایک ہاتھ سے اس سونے کے چین سے کھیلتے رہے، دوسرے ہاتھ سے مائک پکڑا ہوا تھا۔ مولا فرماتے ہیں میرے روحانی بچوں، میں تمہاری باتیں سن کے کہ تم کچھ تھوڑے سے بے چین ہو گئے ہو، ڈر گئے ہو، میں نے پاکستان کا 2 دن کا پروگرام کینسل کیا اور تمہارے پاس آیا ہوں تمہیں تسلی دینے کے لیے۔ میں تمہارا امام ہوں، میں تمہارا روحانی باپ ہوں، میں تمہاری روحانی ماں ہوں، تم کچھ فکر مت کرو، میں تمہارے لیے فکر کروں گا۔ پھر مولانا حضرت امام نے اپنا دست مبارک اپنے سینے مبارک پہ رکھ کے فرمایا، آئی ول وری فار یو، میں تمہارے لیے فکر کروں گا، سوچ کروں گا، تم کوئی فکر مت کرو۔ کیسے محبت بڑے الفاظ ہیں، جماعت کو تسلی ہو گئی، دلوں میں سکون، چہروں پر اطمینان کی لہر نہ ہو گئی، ہاری ہوئی ہمتیں مضبوط ہو گئی، جماعت کے اندر خوشی اور برکت کے نعرے لگنے لگے۔ مولانا حضرت امام نے ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ اپنی جماعت کو یہ تسلی دی ہے، صرف لفظی تسلی نہیں، لیکن ہمارے حضرت امام نے عملاً کر کے دکھا دیا کہ وہ سچ مچ جماعت کی فکر کرتے ہیں اور جماعت کا بھلا چاہتے ہیں۔ میں تنزانیہ 40 برس رہا، تنزانیہ کی نئی گورنمنٹ آئی، کچھ مدت کے بعد انہوں نے ایک ایسا قانون پاس کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ سب کی ملکیت ضبط کی جائے، محض وہ کمرہ یا وہ یا وہ مکان اکیلا اگر ہے
جس میں وہ خود رہتا ہوئے اس میں وہ بنے رہ گئے، مگر مل کر گورنمنٹ کی ہو جائے۔ افریقہ کی مرحلت جماعت 150 برس سے زیادہ کی پورا کی جماعت ہے۔ مولانا امام شاہ خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے سے افریقہ کے اندر اسماعیلی بستے رہے۔ مولانا شاہ حسن علی علیہ السلام نے ہندوستان کے اندر یہ فرمان دیا کہ تم اگر یہاں تکلیف میں ہو، مالی حالت اور اقتصادی حالت خراب ہے تو تم افریقہ جاؤ۔ وہ زمانے کے اندر افریقہ بہت دور تھا، ایروپلین نہیں تھے، اسٹیم شپ بھی نہیں تھی، بات پانی کشتیوں میں بیٹھ کے بحر عرب کو پار کرتے تھے، ایک مہینہ 1.5 مہینہ لگ جاتا تھا۔ پھر بھی چند آدمی آئے، کچھ اسماعیلی مسقط سے آ کے رہے، کچھ اسماعیلی گوادر اور اورمارا سے آ کے رہے، مگر امام سلطان محمد شاہ صاحب علیہ کے زمانے میں بہت اسماعیلی، اور امام سلطان محمد شاہ ان کو پوچھ کرتے رہے کہ جاؤ افریقہ جاؤ۔ کسی نے بھی اپنی مہمانی میں عرض کی کہ خداوند ہماری مالی حالت اچھی نہیں اور میں افریقہ جاؤں، اور یوں کرتے کرتے ایک زمانہ ایسا آیا تقریباً 1970 کے اندر، یعنی آج سے 20 برس پہلے، سارے افریقہ کے اندر 75,000 اسماعیلی تھے، اور الحمدللہ ہر جگہ یہ اسماعیلی نہایت آباد اور خوش خرم تھے۔ بزنس تقریباً اسماعیلیوں کے ہاتھ میں تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں اور مل کر اسماعیلیوں نے بنائی۔ زنزبار، کینیا، یوگینڈا، تنزانیہ، موزمبیق، مڈغاسکر، کانگو، روانڈا، برونڈی، اور تھوڑے سے ساؤتھ افریقہ میں اور کومور میں، یہ تمام علاقے اسماعیلیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ سب سے بڑی جماعت دار السلام میں تھی جہاں میں رہتا تھا، وہاں اس زمانے کے اندر 17,000 اسماعیلی تھے اور 5 جماعت خانے۔ آج بھی الحمدللہ 5 جماعت خانے تو ہیں، لیکن ہماری ساری 37-38 کی جو اسماعیلی جماعت تنزانیہ میں تھی، آج اس میں سے 4,500 رہ گئی ہے، باقی سب نکل گئے۔ مولانا حضرت امام کو جب یہ پتہ لگا، عرض کی گئی اور کونسل کے پریزیڈنٹ وغیرہ نے جا کے امام کو ظاہر کرنے عرض کی کہ گورنمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے جماعت کے دل بہت بے چین ہیں۔ انہی حالات کے درمیان تھوڑا وقت گزرا، 1 برس بھی نہیں، چند مہینے گزرے، تو یوگانڈا کے ڈکٹیٹر ایدی امین نے اس نے حکم نافذ کیا کہ جو ایشین ہیں وہ سب 90 دن کے اندر یوگانڈا چھوڑ کے چلے جاؤ، اور اپنے بدن کے 3 کپڑے لے جاؤ، باقی کوئی چیز نہیں لے جا سکتے۔ ملکت بھی ضبط ہو گئی، زیورات ضبط ہوئے، لوگوں کو کتابیں تک اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ جب اس نے یہ حکم نافذ کیا، مولانا حضرت امام نے فوراً جماعت کے عملداروں کو بلایا اور ان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ لوگ بھیجے گئے اور جماعت کے اندر کہا گیا کہ تم لوگ آہستہ آہستہ نکل جاؤ۔ کچھ لوگ رد نکل کے کینیا نیروبی آ گئے، نیروبی سے چلے گئے۔ اس درمیان شہزادہ صدر الدین کو مولانا حضرت امام نے اشارہ کیا، اور پھر صدر الدین نے اپنے رسوخ سے یورپ اور امریکہ اور کینیڈا کی گورنمنٹ سے مل کے یوگانڈا کے ان آدمیوں کو ریفیوجی کے طور پہ قبول کر کے ان کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی۔ یونائٹڈ نیشنز کے فلیگ کے نیچے وہاں آفس کھولی گئی اور اسماعیلیوں کو نکالا گیا۔ میں آپ کو ایک بات
اس درمیان اور بھی کہہ دوں، جب مولانا خضر بٹ 64 کی سال میں نیروبی آئے تو رات کے وقت ایک عشایہ تھا، اس ڈنر کے اندر کچھ باتیں نکلتے مولانا حضرت امام نے ہنس کے فرمایا جماعت کے لیڈروں کو کہ تم فکر مت کرو، اگر نکلنا ہی پڑے گا تو میں تم کو نکل لوں گا، مجھے اگر ضرورت پڑی تو میں جب ایروپلین کا ایک قافلہ لے کے آؤں گا اور میں تم کو 12 گھنٹے میں نکال۔ تم جانتے ہو کہ میں اس بات کا مختار ہوں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، اور حضرت امام نے کر دکھایا۔ یوگانڈا میں سے جب بہت لوگ نکل گئے، دن ب دن حالت سخت ہوتی گئی، سولجر جو تھے لشکر والے وہ اپنے لوگوں کو بہت ستاتے تھے، ان کے کھیسوں اور جیبوں کی تلاشی لیتے تھے اور جو کچھ بھی ان کو چاہتا تھا وہ لے لیتے تھے، بعضوں کو تو جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ ایسی حالت میں مرحوم سرجیبوں کو مولانا حضرت امام نے فرمایا کہ تم پلین لے کے یوگنڈا جاؤ اور اپنے اسماعیلیوں کو لے کے آؤ۔ انڈر یونائٹڈ نیشن سرجیبوں نے یہ ارینجمنٹ کی اور خود وہ خود پلین میں بیٹھ کے نیروبی سے کمپالا جایا کرتے تھے، 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور اپنے اسماعیلیوں کو نکالتے رہے۔ ہر روز بہت سی فلائٹ اڑتی رہی کمپالا اور نیروبی کے درمیان۔ جب آخری فلائٹ ہوئی تو 30-32 سیٹیں خالی رہ گئی۔ ایئرپورٹ کے اوپر بہت سے غیر اسماعیلی خصوصاً ہندو وغیرہ بہت کھڑے تھے، ان کو جانے کے لیے اجازت اور فلائٹ نہیں ملتی تھی۔ اب جو 32 کے 33 سیٹیں باقی رہ گئیں تو یہ ہندو عورتیں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی رہی کہ ہم کو ہمارے بچوں کو لے جاؤ، اور سرجیبوں نے ان کو بھی لے لیا، یعنی غیر قوم کو بھی ہمارے اسماعیلی امام نے اپنے ایروپلین میں بٹھا کے نیروبی چھوڑ دیا۔ یہ ایمان کی شان ہے۔ مولانا حضرت امام نے یورپ کے بہت سے ممالک کے اندر اور خصوصی طور پہ کینیڈا کے اندر گورنمنٹوں کے ساتھ مل کے یہ ارینجمنٹ کیا تھا کہ میرے اسماعیلی آئیں گے، ان کو یہاں تم قبول کرو، اور انہوں نے قبول کیا۔ آج الحمدللہ 47 یا 48 ہزار اسماعیلی کینیڈا میں ہیں اور 32 ہزار اسماعیلی امریکہ میں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ 10 برس کے اندر سن 2000 کے اندر نارتھ امریکہ میں 1 لاکھ اسماعیلی ہوں گے۔ بہت سے بھی افغانستان سے بھی آ رہے ہیں۔ اسماعیلیوں کی خاطر امام نے بعض گورنمنٹوں کو اس بات کا یعنی بندوبست کروایا کہ 5 برس کی جگہ 3 برس میں سٹیزنشپ مل جائے۔ اس میں پہلا نمبر کینیڈا کا ہے۔ کینیڈا کے لا کو چینج کیا، قانون کو بدلا دیا مولانا، 5 برس رہو پھر کینیڈا کے سٹیزن بن سکتے ہیں، مگر حضرت امام نے 5 سے 3 برس کروا دیے، کیونکہ اس وقت پرائم منسٹر تھے حضرت امام کے بڑے دوست۔ تقریباً 20 برس ہوئے کینیڈا کی جماعت کو، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 50 یا 100 برس سے یہ جماعت ہو رہتی ہے۔ بے حساب ترقی کی آپ کے اس علاقے میں 30 برس کے اندر جو ترقی کی ہے وہ آپ لوگ جانتے ہو۔ امام زمان کا اس زمین کے اوپر پاؤں پڑا، قدم مبارک فرمایا، برکتیں اگنے لگی، ترقیاں ہونے لگی، اور انشاءاللہ آج سے اور بھی 20-25 یا 30 برس کے بعد اس علاقے کی حالت جو آج ہے اس کا مختلف ہوگی۔ ادھر بہت آبادی ہوگی آپ کے ملک میں، علم و حکمت کے ذریعے بڑھیں گے، اقتصادی حالت بہتر ہوگی، اور بھی اس قسم کے پروجیکٹ جو امام کے خیالوں کے اندر ہیں آہستہ آہستہ اس علاقے میں آئیں گے۔
کینیڈا میں بھی ایمان کے بہت سے ایسے پروجیکٹس تھے. مولانا حضرت امام ساری دنیا سے اس بازیوں کو اونچا اٹھانا چاہتے ہیں. 2 برس ہوئے. 1988 میں مولانا حضرت امام تنزانیہ آئے. میں کینیڈا سے تنزانیہ گیا حضرت امام کی آمدنی پر. مولانا حضرت امام نے تنزانیہ میں بہت سے پروگرام کیا. حضرت امام 8-10 روز قیام فرمایا. ان فرمانوں میں سے جو 1988 میں کیے گئے میں آپ کو بعض فرمانوں کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. امام نے ایک فرمان یہ کیا جو ساری دنیا کے اسماعیلیوں کے لیے تھا. اسماعیلی طریقہ جو ہے وہ سینکڑوں سال سے اپنی روایات کے اوپر قائم رہا ہے. بعض لوگ اس سے چرچا کرتے ہیں کہ ہمارے طریقے کے اندر کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے. امام فرمایا کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. ہماری جو روایات سینکڑوں سال سے چلی آتی کھلا اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بنیادی اصول ہیں ہمارے طریقے کے وہ کبھی بھی بدلے گئے نہیں. نہ آج تک بدلے ہیں نہ کبھی بدلے گئے. البتہ مذہب کے اوپر طریقے کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کچھ ایسی تکالیف پیدا ہوں گی اور ایمان کو محسوس ہو گئے تو وہ ایمان تھوڑی سی تبدیلی کرے گا عمل کرنے کے طریقوں وغیرہ کے اوپر. لیکن جو بنیادی اصول ہیں وہ کبھی بدلیں گے. امام نے ایک اور چیز ہمیں فرمائی تنزانیہ میں. اور فرماتے ہیں آج تک چند ایسے ممالک رہے کہ جن میں اسماعیلی سینکڑوں برسوں سے رہتے آئے. باہر کی دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ تھا. اب امام چاہتا ہے کہ ان اسماعیلیوں کی طرف بھی نظر کرے اور ان کو اس دنیا کے بہت سی چیزوں میں اونچا اٹھائے. امام فرمایا مثال کے طور پہ افغانستان کے مرید، مثال کے طور پہ چین کے مرید، مثال کے طور پہ روس کے مرید. اب وقت آیا ہے کہ امام ان کی طرف بھی نگاہ کرم کرے اور ان کی بھی بہت سی مشکلات کا حل کرے. جس طرح سے مولانا امام حسن علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1842 سے ہندوستان میں قدم مبارک رکھا اور مولانا حسن علی شاہ قدم مبارک اور دعا کی وجہ سے ہندوستان کی جماعت ترقی کرتی رہی. امام سلطان محمد شاہ کی پیدائش کراچی میں ہوئی. میں اس وقت کا تھوڑا سا ذکر کروں. چند ایسی باتیں ہیں مومنین کہ جو لکھی ہوئی نہیں ہے. میرے جیسے اور بھی ایسے بزرگ ہیں جماعت میں کہ جنہوں نے بہت سی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں. وہ کبھی کبھی بیان کرتے ہیں مگر میں ہمیشہ اس بات کا یقین رکھتا رہا کہ بزرگان جماعت کا یہ فرض ہے کہ اگر ان کے بچپن کی یا جوانی کی کچھ ایسی یادگار چیزیں ہیں جو ہماری جماعت اور ہمارے امام کے متعلق ہیں تو وہ لکھ لے لیں یا کم از کم آج تک کے زمانے میں یہ ٹیپ ریکارڈرز ہیں ان کے اندر وہ شامل کریں. تو میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ مولانا سلطان محمد شاہ کی پیدائش
नवंबर महीने की 2 तारीख को कराची में हुई। 1877 में कराची में जो टेकरी है, यहाँ इमाम अहमद शाह अली शाह पढ़ा करते थे, रहते थे बम्बई में। सुल्तान मोहम्मद शाह की माँ थोड़ी थोड़ी बीमार रहती थी और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की जो माँ थी, फतेह अली काचार, ईरान का शहंशाह, उनका नाना था, वो शाही खानदान में से थी। बम्बई से कराची आई और कराची इमाम का जन्म हुआ, उनकी पैदाइश। जब भी पाकिस्तान की बात निकलती थी तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते थे कि मुझे फख्र है कि मैं कराची में पैदा हुआ। ये एक ही इमाम है कि जो हिंदुस्तान में, वो जमाने में ये हिंदुस्तान था। इस वजह से, और दूसरी वजह ये थी कि इमाम हसन अली शाह ने फरमान किया कि मेरे जिस्म मुबारक को बम्बई में दफन किया जाए, और हसन अली शाह मुबारक को बम्बई के अंदर हसनाबाद में दफन किया गया, और एक बहुत बड़ा निशान रोजा उसके ऊपर है, हसनाबाद। ये तारीख के वाकयात हैं कि जो हमें जानकर बड़ी खुशियां होती हैं। सैकड़ों साल पहले हमारे पीरों ने, नाइयों ने हिंदुस्तान के अंदर जमात को कहा था कि इंशाअल्लाह एक दिन मौला इधर जरूर तशरीफ लाएंगे, और मौलाना हसन अली शाह आए और वही वफात पाई और वही दफन हुए। दूसरा शरफ हिंदुस्तान को यह मिला जो आज पाकिस्तान के नसीब में आ गया कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का वहां जन्म हुआ, पैदाइश हुई। इस तरह लगभग 150 वर्ष हिंदुस्तान की जमात की तरफ इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह, इमाम अली शाह, इमाम हसन अली शाह ने सरफ किए और जमात को आहिस्ता आहिस्ता उठाया। उस जमाने के अंदर जमात की हालत ये थी कि खाना पकाने के लिए जो लकड़ियां चाहिए उसके खरीदने के पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से 10,000 या 20,000 इस्माइलियों में से एक इस्माइली था कि जो अच्छी तरह से खाता पीता, या हम कह सके कि मालदार था। वरना 99% इस्माइली मौलाना हसन अली शाह के जमाने के अंदर इस कदर गरीब थे कि खाना पकाने के लिए उनके पास लकड़ियां खरीदने के पैसे नहीं थे। फिर वो क्या करते थे? एक दफा इमाम हसन अली शाह और पीराना अली शाह दोनों घोड़ों पर सवार जूनागढ़ के जो काशियाबाद के अंदर एक रियासत थी वो जमाने में, वजीर इस्माइल राम जी मौला के हुजूर में था, मुखी कमरिया थे। दिन के वक्त घूमने के लिए मौला निकले, शातिर दोनों घोड़ों पर थे और जमात के अमलदार हाथ बांधे हुए साथ साथ चलते थे। थोड़े बाहर निकले तो बहुत सी औरतें थी जो खेतों में काम कर रही थी। जो रास्ता था उसके अंदर और उधर दोनों किनारों पे ये कुछ औरतें काम कर रही थी। जो इन्होंने मौला को देखा, इन्होंने फौरन काम छोड़ दिया और मुंह फैलाते खड़ी हो गई। मौला को बड़ा ताज्जुब हुआ। वजीर इस्माइल को पूछा, इस्माइल ये औरतें कौन हैं? अर्ज की कि खुदावंद आपकी रूहानी बच्चियां हैं, और उनके कपड़े इस कदर खराब थे कि बदन बहुत अच्छी तरह से ढांका भी नहीं जा सकता था। मौला फरमाया ये मेरी रूहानी बच्चियां हैं। अर्ज की हाँ खुदा। तो इन्होंने मुझे देख के मुंह क्यों फेरा लिया? कहने लगा मौला इनके कपड़े इस लायक नहीं है कि आपका सामना कर सके, शर्म के मारे इन्होंने मुंह फेरा लिया है। फरमाया तो इधर क्या करती हैं? तो उसने कहा मौला जो गायें हद देती हैं, गोबर होता है गायों का, ये औरतें टोकरों के अंदर इस गोबर को जमा करती हैं और इस गोबर के छोटे छोटे रोटियों की तरह टुकड़े बना के दीवारों पे या जमीन पे रख के उसको सुखा देते हैं धूप में, और फिर वो गोबर सूखा हुआ गाय का गोबर अपनी अंगीठियों में लकड़ी की जगह जला के खाना पकाती है।
کیوں؟ کہ ان کے پاس اتنے رقم نہیں کہ یہ لوگ لکڑیاں لے سکیں. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ چپ ہو گئے. فرمایا میری جماعت کی یہ حالت، سر جھکا دیا. وزیر چلو واپس. مولانا دلگیر ہو گئے. کئی گھنٹوں تک بولے نہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. دوسرے دن فرمان کیا مفتی کمریا اور وزیر اسماعیل کو کہ میں ہر ایک مرید کے گھر جانا چاہتا ہوں. ہاتھ کے کہتا مولا یہ ممکن نہیں. کیوں ممکن نہیں؟ مولا کو اس قدر غریب ہے کہ ان کے پاس آپ کو بٹھانے کے لیے کرسی بھی نہیں، کوئی بخش بھی نہیں ہے کہ آپ کو بٹھا سکے. اور آپ جائیں گے تو کچھ مہربانی تو کرنی چاہیے. یا مولا کو اس قدر غریب ہے کہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. حضور فرمایا اسی لیے میں جانا چاہتا ہوں. اچھا آمین تم مالک ہے. ارینجمنٹ ہوئی اور ایک اسماعیلی کے گھر میں مولانا حسن علی شاہ اور علی شاہ ماں باپ جاوے. بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں، کھڑے رہتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ مجھے کچھ کھلاؤ. مولا ڈیمانڈ کرتے تھے. تو مفتی کمریا نے کہا کچھ نہیں، کچے چاول ایک دانہ اٹھا کے مولا منہ میں ڈالے. کہیں باجرے کا دانہ ملا ہے تو ایک دانہ اٹھا کے منہ میں ڈالے. کہیں شکر پیش کی گئی تو شکر کی چٹکی منہ میں ڈالی. کہاں کیوں ملے تو کیونکہ پکانے کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس. اس قدر حرمت تھی کہ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے آنکھوں سے آنسو بہا. سب کے گھر میں گئے، سب کو دعائیں دی. دینداروں اس کی دعاؤں کی برکت یہ رہی کہ یہ کاشیا وار کے لوگ بعد میں افریقہ آئے، مالدار بنے. اب افریقہ سے کینیڈا گئے، ان کے پاس $1 ملین کے بدلے $20,000-30,000 کی گاڑیاں ہیں. اگر 4 آدمی گھر میں ہیں تو 4 گاڑیاں ہیں. ان کی بادشاہی، ان کی جاہو جلالی کینیڈا کے اندر پڑتی ہے. وہ علی شاہ ماں باپ کی دعائیں یہاں رنگ لا رہی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی سیم تھنگ آپ کے پاس ہوئی ہے. 30 برس پہلے میر اور حمزہ کو بلا کے مولا فرماتے ہیں میر مجھے حمزہ آنا ہے. اس نے ہاتھ بند کے کہا مولا اس برس مت آؤ. فرمایا نہیں میں نے طے کیا ہے مجھے آنا ہے. خدا کوئی انتظام نہیں، آپ کو پاؤں سے چلنا پڑے گا کیونکہ کوئی گاڑی نہیں جا سکتی. فرمایا میں نے آلریڈی 2 جوڑی بوٹ کی خاص طور پہ اس ماؤنٹین کے اندر پہاڑوں پہ چلنے کے لیے بنا رکھے ہیں. اور بعد میں تو آپ کو معلوم ہے میرے سے زیادہ آپ یہاں رہتے تھے. امام نے یہاں پاؤں رکھا، حالات بدل گئے. حسن علی شاہ ماں باپ گھروں گھر جا کے دعائیں دے کے آئے. آپ کو ابھی جو کچھ بھی برکتیں ملی ہیں دینداروں وہ ملی ہیں، مگر آپ کی اولاد آپ سے 10 گنا زیادہ اچھی اور ترقی پذیر ہوگی. ان کی اولاد اور زیادہ ہوگی. اب امام نے اپنا مخ مبارک جو ہے وہ اس طرف پھرایا ہے. افغانستان میں تقریباً 22 لاکھ اسماعیلی ہیں. 56 لاکھ اسماعیلی چائنا میں ہیں، چین میں 1 کروڑ سے زیادہ اسماعیلی روس کی مختلف علاقہ جات کے اندر موجود ہیں. اور امام نے اپنی نگاہ مبارک ان کی طرف کی ہے. ہندوستان پاکستان کے مرید اچھے ہو گئے، اب ان کی بھاگی ہے اور انشاءاللہ ان کو مولا ترقی دے. ہمارا جو امام ہے وہ نور الہی ہے. میں آپ کو حضرت امام کی ایک بات سنانی چاہتا ہوں جو پاکستان میں بنی ہوئی ہے. وہ بات میں اس لیے سنانی چاہتا ہوں
کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ دنیا کا انسان نہیں ہے، اس میں نور کی طاقت موجود ہے۔ اب کبھی کراچی جاؤ تو 15-16 میل پہلے کراچی میں محمدی اکیڈمی ہے۔ میں ہر دفعہ آتا ہوں، محمدی اکیڈمی میں جایا کرتا ہوں، اس دفعہ نہیں جا سکا لیکن انشاءاللہ میں جاؤں گا۔ محمدی اکیڈمی میں کچھ 25-26 برس پہلے کی بات کرتا ہوں۔ اپنے بچے بچیاں وہاں پڑھتے ہیں اور رہتے ہیں۔ پچھلی طرف ریلوے لائن نکلتی ہے، ریلوے لائن کے دوسری طرف دور کچھ ایسے کنویں تھے کہ جہاں سے محمدی اکیڈمی میں پانی کی فراہمی کی جاتی تھی۔ محمدی اکیڈمی کے اندر ایک پرانا کنواں تھا، بہت برسوں سے بند پڑا تھا، پانی کی فراہمی میں تنگی تھی، اس لیے جو انتظامیہ تھی محمدی اکیڈمی کی، انہوں نے طے کیا کہ اس کنویں کو ٹھیک کیا جائے تو شاید ہمیں یہاں سے پانی ملے۔ کنواں کھول کے اس میں سے پانی نکال کے گورنمنٹ کیمسٹ کو بھیجا گیا، اور گورنمنٹ کیمسٹ نے فوراً جواب دیا کچھ دنوں کے بعد کہ یہ جو پانی ہے اتنا زہریلا ہے کہ انسانوں کے پینے کے لائق نہیں، بند کر دو اس کو۔ یہ لوگ نا امید ہو گئے، لیکن اسماعیلیوں کے پاس ایک آخری چیز ہے اور وہ ہے ایمان۔ انتظامیہ نے ایسا کہا، اب اس کے درمیان میں یہ بات نکالی کہ کیوں نہ یہ معاملہ ہم اپنے حاضر امام کے پاس پہنچائیں۔ تو ان کا ایک افسر جو تھا چیئرمین، آج اس آدمی کا بھائی کینیڈا کے اندر حاضر امام کا بہت بڑا آفیسر ہے، اس کو کہا گیا کہ تم یورپ جانے والے ہو تو امام کے حضور میں اس کی کچھ عرض کروں۔ اس کنویں کا تھوڑا سا پانی ایک بوتل میں لے کے اور مہمانی کا سامان لے کے یہ یورپ گئے۔ مولا کے حضور نے عرض کی گئی کہ خدا اور ملاقات چاہیے تو خدا نے اس کو وقت دیا۔ ہماری یہ عادت رہی کہ ہم جب بھی اپنے امام کے حضور میں جاتے ہیں تو میرے کو مہمانی پیش کرتے ہیں۔ ہماری روایت کے حساب سے مہمانی میں کچھ خشک میوہ اور مصری پوجا تسبیحاں یہ چیزیں پلیٹ میں رکھ کے حضور میں پیش کی گئی۔ مولا نے ہاتھ لگایا، کرنا رکھ رپورٹ سے وغیرہ دی گئی۔ مولا پوچھتے ہیں تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ کہا خدا میں ایک بہت بڑی تکلیف ہے۔ کیا تھا؟ مولا یہ کنویں کی بات ہے، ہم کو پانی کی تکلیف ہے، مگر اس کنویں میں پانی ہے مگر وہ زہریلا پانی ہے۔ اچھا بوتل دکھائیے، تو تم یہاں تک آئے کیا چاہتے ہو کہ مولا آپ دعا کرو یہ پانی میٹھا ہو جائے۔ مولا ہنسنے لگے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم ایسا سمجھتے ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ خدا بلا شک خدا کو فرمایا اچھا ایسا کر یہ پانی لینے تو یہاں، کل تم دوبارہ میرے پاس آنا۔ دوسرے دن وقت مقررہ پہ یہ ہمارے آفیسر وہاں گئے، مولا نے فرمایا اچھا وہ بوتل لے کے آؤ۔ ایک حضور نے پیالہ منگایا، اس میں یہ پانی اپنے ہاتھ سے ڈالا، پانی ڈالا۔ اب وہ مہمانی کی پلیٹ میں جو پوجا مصری تھی اس میں اتنا بڑا ایک پتھر کی طرح اتنا بڑا ایک ٹکڑا تھا۔ مولا نے اٹھا کے اپنے دست مبارک سے اس پانی میں ڈال دیا، اور امام نے دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ رکھا اور دیکھتے تھے۔ پریزیڈنٹ سمار کہتے ہیں مشنری صاحب میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اتنا بڑا مصری پوزے کا ٹکڑا اس طرح گل رہا تھا اس کے اندر
کہ جس طرح گرم پانی کے اندر برف گلتی ہے اس طرح وہ گل رہا تھا. اسے کی مستری آپ جب تک اس کو پاؤڈر کر کے پانی میں نہیں ملا وہ جلدی سے نہیں ہوتی. مگر وہ کہتا میں اس طرح دیکھ رہا تھا کہ جیسے گرم پانی میں برف پگھلتی ہے اس طرح وہ ٹکڑا پگھل رہا تھا اور چند ہی منٹوں کے اندر پگھل کے پانی میں مکس ہو گیا. پانی کا رنگ بدل گیا. مولا نے کچھ دم کر کے اس کے اوپر پھونک ماری. ہنس کے کہتے ہیں دیکھو یہ پانی لے جاؤ. تم بذات خود کنویں کے نیچے اندر جاؤ. وہ اس وقت 56-55 برس کا آدمی تھا لیکن حکم کیا مولا نے کہ تم خود بذات خود کنویں کے اندر اترو اور یہ پانی مجھے یاد کر کے کنویں میں ڈال دینا. اور اس کے بعد مولا فرمایا 3 دن تک کنویں میں سے پانی نکالتے رہو پھر جاؤ انشاءاللہ پانی میٹھا ہو جائے گا. یہ واپس آئے. انتظام کیا گیا کہ یہ خود نیچے اترے. کچھ جوانوں نے کہا کہ آپ کی عمر بڑی ہے ہم نیچے اتریں گے. فرمایا نہیں. مولا نے مجھے ذاتی طور پہ کہا کہ میں خود نیچے اتروں. تو بہت اچھا مضبوط انتظام کر کے اس کو کنویں میں اتارا گیا. مولا کو یاد کر کے پانی ڈال دیا. 3 دن کے بعد وہ پانی ایسا میٹھا ہوا کہ آج ارد گرد کے لوگ وہ پانی لے جاتے ہیں. اور محمدی اکیڈمی کراچی کے اندر وہ پانی پیتی ہے کہ جو زہریلا پانی تھا اور گورنمنٹ کے مس نے کہا کہ یہ انسانی ضرورت کے لائق نہیں ہے مگر آج ہندوستان پیتے ہیں. اتنا شیرین پانی ہے. طبیعت خوش. یہ ہے ہمارے ایمان کی طاقت ہے. وہ ایک نگاہ کرم ڈالتے ہیں تو انسانوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. 1935 میں یہ غلام اس وقت اسکاؤٹ کی یونیفارم میں تھا. 40,000 مسلمانوں نے دلی کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا خیر مقدم کیا. علامہ اقبال کھڑے ہوئے. اس 40,000 کے مجمع کو علامہ اقبال کہتے ہیں اے مسلمانوں. ایسا مولانا سلطان محمد شاہ کی طرف ہاتھ کیا. اے مسلمانوں آرا کے خواہ کرا بنظر کی نیات میں. مولا کی طرف ہاتھ کر کے کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ اگر نگاہ ڈالے خاک پہ تو وہ کیمیا ہو جائے. آرا کے خواہ کرا بنظر کی نیات میں سگرا بلی کنند مت سرا وما. مولانا سلطان محمد شاہ کی شان میں اس نے یہ شعر پڑھا کہ جو حقیقت میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا گیا تھا. اور تمام لوگوں نے اتنے زور کے نعرے لگائے. امام کی طاقت و قوت روحانی جو ہے وہ ایسی ہی ہے کہ کسی مکھی پہ نظر ڈالے رحمت کرے تو ہوا بن جائے اور کتے پہ نظر ڈالے تو اس کو ولی بنا دے. یہ ہمارا مولا ہے. ایک نہیں دو نہیں ہزاروں اس قسم کے واقعات ہیں. امام سلطان محمد شاہ کی زندگی جسمانی زندگی 80 برس کی تھی. اس میں 72 برس انہوں نے امامت فرمائی. 8 برس کی عمر میں امام سلطان محمد شاہ امام بنے. 8 برس کی عمر. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ عمر کو بدنی جسمانی عمر کو امامت کے نور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. امام 1 برس کا بھی ہوگا 100 برس کا بھی ہوگا وہ امام ہے. 8 برس کی عمر میں امام سلطان محمد شاہ دنیا کے حساب سے بچے لے کے جاتے ہیں مگر اس کے ارد گرد بزرگان داڑیوں اور پگڑیوں والے کھڑے ہیں. ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. لبیک کہتے ہیں. ہم امام کے بدن کو نہیں دیکھتے ہم اس کے نور کو دیکھتے ہیں. اور امام کی جو نوری طاقت ہے وہی ہماری رہنمائی کرتی ہے.
ہم امام کو خدا کا جو نور مانتے ہیں بنا شک و شبہ سچ مانتے ہیں، اور امام کے حضور میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ایک دوسروں کو پتہ لگتا ہے تو وہ اس کو معجزہ سمجھتے ہیں۔ امام سلطان محمد فرماتے تھے ہم تو معجزے کرتے ہیں لیکن ہمارے مرید بھی، ہمارے مومن بھی معجزے کرتے ہیں۔ امام ہمارا مالک ہے۔ آج کینیڈا کے اندر جو حالت ہے، ہم حضرت امام کو اپنے چمڑے کا اگر بوٹ بنا کے پہنائیں تو مومنوں ہم اپنے امام کی شکر گزاری پوری نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے بدن کا چمڑا نکال کے حضرت امام کے جوتے بنائیں، واللہ باللہ ہم امام کا احسان نہیں چکا سکتے۔ اس نے ہمارے اوپر بہت رحمت کی ہے، ابھی بھی چلے گا۔ میں ایک اور واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات بند کروں گا۔ 1945 کا ذکر ہے، مولانا امام سلطان محمود شاہ افریقہ ہے۔ افریقہ کے اندر افریقن مسلمان بہت ہیں، عرب بھی بہت ہیں، ایرانی بھی بہت ہیں، ہندو پاکستان اور برما اور ملایا کے لوگ بھی بہت ہیں، جنہیں میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں۔ تنزانیہ میں تو اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ مولانا جب نیروبی آئے تو مولانا نے اپنی جماعت کے عملداروں کو کہا کہ مجھے ایک میٹنگ بلانی، کانفرنس بلانی ہے جس میں تمام مسلمانی فرقوں کے جتنے بھی لیڈر ہیں ان کو بلایا جائے۔ انتظام ہو گیا۔ اس راشدیوں کے رہبر تھے، بوڑھوں کے رہبر تھے، وہابیوں کے تھے، شافعیوں کے تھے، حنفیوں کے تھے، مالکیوں کے تھے، افریقن کے تھے، عربوں کے تھے، سب لوگ تھے۔ 400 سے 500 کا مجمع تھا۔ یہ سب اپنی اپنی جماعت کے لیڈرز تھے۔ امام سلطان محمود شاہ کھڑے ہوئے۔ تلاوت قرآن کے بعد مولا جب کھڑے ہوئے تو مولا فرمایا ہر مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ جب وہ گزر جائے گا تو اس سے سوال کیا جائے گا اس کے اعمال کے مطابق۔ اس وقت اللہ پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ تو میں آج تم کو پوچھتا ہوں کہ تم اس ملک میں رہتے ہو، اسلام کے لیے تم نے کیا کیا؟ کوئی نہ بولا، کوئی نہ کھڑا ہوا۔ مولا نے دوبارہ اس چیز کو دہرایا، کوئی اٹھا نہیں۔ تیسری دفعہ مولا فرماتے ہیں کہ تم اسماعیلیوں کے مطابق چھوڑ دو سوچنا، اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا کیونکہ وہ میرے مرید ہیں، لیکن تم کیا کہو گے؟ یہ بات کہنا کہ قیامت کے دن اسماعیلیوں کی طرف سے میں کھڑا ہوں گا، کسی کی طاقت ہے ایمان کیسے؟ ارے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تیری طرف سے جواب دوں گا، لیکن یہ امام سچا امام ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اپنی میں میری جو امت ہے، میری جو جماعت ہے، اس کی ذمہ داری قیامت کو میں کھانا کروں گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اس وقت ہر آدمی کو اس کے ایمان کے ساتھ بلایا جائے گا، یہ اشارہ اس طرف ہے کوئی کچھ نہ بول سکا۔ اور ان تمام کے اندر مولانا حضرت امام نے اپنی شان امامت ظاہر کر دی۔ پھر وہاں ایسٹ افریقن مسلم ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈالی اور مولا نے پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ گرانٹ دی، بڑی بڑی مسجدیں بنائی گئی، مدرسے بنائے گئے، تبلیغ کا کام کیا گیا، آج تک جاری ہے۔ یعنی کہ ہمارے اماموں نے صرف اسماعیلیوں کے لیے ہی نہیں مگر اسلام کے لیے بھی ایک جنرل بہت کام کیے ہیں۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے آسانی کے ساتھ سنا۔ تقریباً 1 گھنٹہ میں نے آپ کے سامنے اپنی تقریر آواز کی، بہت آرام سے خیال سے آپ نے مجھے سنا، مجھے عزت بخشی۔ مکی کمڑیا صاحبان کا اور ختم فضالی صاحب نے، علی جا فضالی نے جس نے میری تعریف کی ہے، تعریف تو مولا کی ہوتی ہے،
غلاموں کی تعریف تو ہوتی ہی نہیں، اور آقاؤں کے ساتھ غلام کا نام اس لیے آتا ہے کہ اس کا غلام ہے۔ مولا آپ کو دو جہان میں خیر و برکت دے دے، خوشیاں دے دے، آبادی دے دے، آپ کے ایمان کو اور بھی اعلیٰ و مضبوط کرے، مولا آپ کی نیک دعاؤں کو قبول کرے، مولا آپ کی تمام نیک امیدوں کو پورا کرے، ہر حالت میں آپ کا پشت پناہ بنے، آنے والی تمام مشکلات کو دفع دور کر دے، مولا آپ کی آل اولاد کو دو جہان میں خیر و برکتیں دے دے، اتفاق و محبت دے دے، اور ہر طرح کی بیماری آپ سے مشکلیں دور کرے۔ مولانا حضرت امام ظاہر باقی بتا مفتی جماعت کو میری عرض ہے، ہمارے مذہب کی ایک خوبی یہ رہی ہماری جماعت کی کہ ہم اپنے اماموں کے سائے کے نیچے ہمیشہ منتظم رہے۔ تمام دنیا اسلام کے اندر، بلکہ ہم غیروں کے سامنے بھی اس بات کے لیے باتیں سنتے آئے ہیں کہ اسماعیلی سب سے زیادہ منتظم قوم ہے، آرگنائز جماعت ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ جس کو بھی امام نے کوئی امر دیا ہے، اس کو کوئی عہدہ دیا ہے، اس کو کوئی کام دیا ہے، اس کو قوم کا رہنما یا لیڈر بنایا ہے، ہمیں ان کی عزت کرنا لازم ہے۔ ہر حالت میں جماعت کے عملداروں کے ساتھ، جماعت کے لیڈروں کے ساتھ ہمارا اتفاق ہونا چاہیے، اور اس اتحاد کے ساتھ ساتھ ہماری جو جماعتی تنظیم ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہو۔ دوسری میری عرض یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی تکلیف بھی پڑتی ہوگی تو اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر تعلیم دو۔ مولانا حضرت امام نے ایک دفعہ 30 برس پہلے افریقہ میں کہا تھا کہ گو آؤٹ آف یور وے اینڈ ایجوکیٹ یور چلڈرن ایٹ لیسٹ اپ ٹو یونیورسٹی لیول۔ اور فرمایا اگر تمہیں تکلیف بھی ہوتی ہے تو اپنے حالات کا مقابلہ کر کے رستہ چھوڑ کر بھی، یعنی وہ باتیں کہ جو نہیں کر سکتے پھر بھی اپنے بچوں کو کم از کم یونیورسٹی کی تعلیم تک پہنچاؤ، اور اس کا اثر افریقہ کی جماعت کے اوپر بے انتہا پڑا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنی جماعت کا تمام دنیا کی اقوام کے ساتھ اچھا تعلق پیدا کریں، جس کے لیے امام فرمایا بلڈ دی بریجز بٹ ڈو ناٹ کراس انٹل اے ٹیل یو۔ تمام دوسری اقوام کے ساتھ، تمام مذہب کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیشہ اچھا رہا اور انشاءاللہ اچھا رہے گا، اور تمام دنیا کے جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جماعت کے انتظام میں رہتے ہیں، مگر ہمارا یہ امام کی طرف سے فرض ہے کہ دوسرے تمام اقوام کے ساتھ، دوسری جماعتوں کے ساتھ ہمارا سلوک بہتر ہو گئے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور ویڈیوز۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔